السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل احترام ایمانی بھائیوں، اللہ کا کرم ہوا، فضل ہوا، اللہ پاک نے ہم تمام کو کائنات میں بسنے والے سارے مسلمانوں کو اپنے فضل سے کرم سے رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور رمضان کے مبارک مہینے میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، ذکر کیا، تسبیحات پڑھی، دعائیں کی، صدقات خیرات کیا، زکاتیں دی۔ اللہ پاک اپنے فضل سے کرم سے ان سارے اعمال کو قبول فرما۔ کہو آمین۔ جو کچھ بھی ہم نے کیا، اگر اللہ تعالیٰ شاہ کی شاید ایسا نہیں ہوا، لیکن اللہ کی فضل سے ہم نے کیا، اللہ اپنے فضل سے کرم سے قبول بھی فرما دے۔ جو کمی ہوئی، بلائیاں ہوئی، جو غفلتیں ہوئی، جو لفظیں ہوئی، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو کائنات میں بسنے والے سارے مسلمانوں کو معاف فرما دے۔ کہو آمین۔ بزرگان محترم، اللہ کا یہ بڑا انعام ہے کہ اللہ پاک نے رمضان مبارک کے روزے مسلمانوں کے اوپر فرض فرما کر کے ایک بہت بڑی چیز تقویٰ جسے کہا جاتا ہے، اس دولت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ و سبب بنا ہے۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اوامر پر، اللہ کے احکام پر عمل کرنا، اور منہیات اور منکرات سے اپنے آپ کو بچانا۔ انسان کی کامیابی کا راز ہے۔ قرآن میں روزے کی غرض ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کا استحقاق تمہیں نصیب ہو جائے، اللہ کا جان تمہیں نصیب ہو جائے۔ ایک آدمی روزے دار تنہا تھا اپنے کمرے کے اندر، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں، اور سخت پیاس لگی، فریج موجود ہے، اور فریج کے اندر شربت کا بوتل بھی موجود، قسم کے پھل فروٹ موجود ہے۔ دل چاہتا ہے کہ پیاس بلا کر کچھ کھا لوں، دیکھنے والا تو نہیں،
قریب ہے، بہت وقت تھوڑا ہے، لیکن اس عنوان کو میں لے کر کے آپ حضرات کے سامنے آیا تھا، اور تمہید میں خطبہ میں میں نے جو آیت پڑھی، اگر صرف اس کا ترجمہ بھی کیا جائے تو بھی اس کے لیے وقت چاہیے۔ بہت مختصر میں عرض کروں گا کہ اللہ نے ہم کو یہ جو تقویٰ کی دولت نصیب فرمائی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، ہم اس کو باقی رکھیں، ہم اس کی لاحق رکھیں، ہم ہمارے اعمال کو خراب نہ کریں۔ اور بزرگ اور دوستوں، فتنے کا دور، امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے بھی فتنے زمین کے اوپر ہونے والے ہیں، اور خصوصاً وہ فتنے جو قرب قیامت زمین کے اوپر اترنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی طرف سے اپنی امت کو آگاہ کر دیا۔ بتلا دیے کہ اس وقت میں کیا کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیوں آگاہ کر دیا، کیوں بتلا دیا؟ اس لیے کہ ان فتنوں کو امت اپنا، ان فتنوں کے اندر امت داخل ہو جائے نہیں لے گی۔ ان فتنوں کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دی تھی کہ میرا امتی اس فتنے سے بچے، اس فتنے کو فتنہ سمجھ کر اس کی حفاظت کے سامان اختیار کر اور اسے بچاؤ کا اسباب اختیار کر، اس لیے خبر دی تھی۔ اور آخرت کی تیاری کرے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت جب قریب ہوگی تو ایسے ایسے فتنے زمین کے اوپر آئیں گے، اب ایسے ایسے فتنے ہو رہے ہیں، لہٰذا میرے نبی کی خبر کے مطابق قیامت قریب ہے، اس لیے مجھے ان فتنوں سے بچنا چاہیے اور میرے ماتحتوں کو بچانا چاہیے، اور مجھے میری موت کی، میری قبر کی اور میری آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ مقصد تھا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طرف رمضان کا مبارک مہینہ ابھی جاری رہا، بالکل آخری وقت ہے، اور قیامت کے قریب ہونے والے فتنوں میں سے بہت بڑا فتنہ جس کی خبر آج سے ساڑھے 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے تھے، وہ ہمارے شہر کے اندر اس نے جنم لیا۔ یہ بڑی آزمائش کا موقع، بڑی امتحان کا موقع ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس موقع پر ہم اپنے آپ کو سنبھالیں۔ بہت مختصر کر کے میں کہہ دیتا ہوں، ورنہ اس کے لیے تو وقت ہوتا تو میں بہت کھل کر کے اس موضوع کے اوپر بولوں۔ جیسا کہ کل جمعہ میں نے ایک منکر کے اوپر بولا، پٹاخے کے سلسلے میں، آج دوسرا منکر ہمارے سامنے ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہوں گے چند دن سے ہمارے مانگروڑ شہر کے بیچوں بیچ جہاں اللہ کا گھر مسجد بھی موجود ہے اور جہاں دو مدرسے موجود ہیں، ایک لڑکوں کا مدرسہ اور ایک لڑکیوں کا مدرسہ، جس کے اندر ہماری بچیاں تقریباً 700 کے قریب تعلیم حاصل کرتی ہیں، اور وہاں لڑکوں کا بھی مدرسہ ہے، اللہ کا گھر بھی۔ اتنے بڑے شہر اور اس کے بیچوں بیچ یہ باقی نے اپنا ڈیرا ڈالا۔ پھر مانگروڑ کے ذمہ داروں کو، علماء کو بہت بعد میں پتا چلا کہ یہ کیا چیز ہے۔ شروع میں جب
طے کر لو کہ مولوی صاحب کی دکان پر نہیں جانا ہے تو ایک دن مجھے دکان بند کر کے میرے گھر واپس آنا پڑے. ہم اگر نہیں جائیں گے, ہم ان کا سپورٹ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ چندے کے اندر اس کو اپنے گھر پہ پڑھ کے سمیٹنا. انشاءاللہ ہم اپنے ایمان کی جرات کو بتائیں. محمد کے غریب مسلمانوں کو میں اعلان کرتا ہوں, عید کے موقع پر اللہ کے گھر کے اندر اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سنبھال. ورنہ ایسے فتنے تو جیسے دور کے اندر آئیں گے. اللہ کے نبی کے حدیث ہے کہ جیسے کہ تصویر ٹوٹ جائے اور تصویر کے دانے ایک کے بعد دیگر پٹافٹ جو زمین کے اوپر گرتے ہیں, ایسے فتنے آنے والے ہیں. اگر ایسے فتنوں سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے ہماری نسلوں میں کیا ہو. اس سے بزرگ اور دوستوں وقت ہو رہا ہے. میں بہت مختصر کسی جگہ میں کہہ رہا تھا کہ مسجد کے چندے کے لیے سبوں کے اندر ساتھی کھڑے ہو جائے تو چند منٹ کے اندر یہ کام پورا ہو جائے اور پھر اپنی بات پوری کر لوں. اس کے بعد نماز ادا کر لیتے ہیں. پھر جلدی سبوں کے اندر کھڑے ہو جائے اور سپورٹ کر دیں. کامل مسلمان کی جو صفات قرآن میں بیان کی, والذین هم عن اللغو معرضون, لغو اور بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوتے ہیں مسلمان. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنے آپ کو بچا کر اپنی عزت کو بچا کر وہاں سے چل دیتے ہیں. یہ قرآن کریم کے اندر مسلمانوں کے ایمان والوں کی صفات بیان. میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی تھی مختصر کا خلاصہ بیان کر دوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. میری عادت ہے وقت کے اوپر جماعت پر نکلنا, لیکن بہت سارے بھائی بچارے آگے رہے ہیں اور مقصد کی بات بھی ہو رہی ہے. اگر 4 منٹ اگر دیر ہو جائے تو معاف کیجیے, کوئی یاد رہنے کی. آج کی دن کا سب سے بڑا کام یہ ہے اور سب سے بڑی ضرورت ہے. تو قرآن کریم کی آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے, آپ قرآن سناتے تھے. اور مشرکین مکہ کے دلوں کے اندر بھی قرآن کو سننے کی نفرت پیدا ہو گئی تھی. یہاں تک کہ چپ چپ کے اور چوری سے اپنے خاندان کے چوری اور اپنے گھر والوں سے چھپ کر بھی قرآن سننے لگے. مکہ کا ایک بہت بڑا تاجر تھا نضر ابن حارث, بہت بڑا تاجر تھا. تجارت کے لیے ملکوں کا سفر کرتا تھا اور چیزوں کو لاگت کی بیچتا تھا. اس نے دیکھا کہ یہ مشرکین مکہ کو قرآن کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور محمد کا کلام سن رہے ہیں, اس کو روکنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو اس نے یہ کیا کہ قرآن کے زمانے کے بادشاہوں کی کہانیاں اور قصے لاگت کے لوگوں کو اسی طرح متوجہ کرنے لگے. اور ابن عباس کی روایت کے مطابق گانے والی باندی خرید کر کے وہ لایا اور لوگوں سے کہا کہ محمد تمہیں قرآن سناتا ہے اور کہتا ہے کہ نماز پڑھو, زکات دو, یہ کرو, وہ کرو, جان لگاؤ, مال لگاؤ. اس میں تو تکلیف ہی ہے اور محنت ہی محنت ہے. دیکھو کہ قرآن زمانے کے بادشاہوں کی کہانیاں اور اس سے لے کر کے آیا, اس کو سنو تمہیں مزہ آ جائے اور تمہیں کوئی احکام کے اوپر عمل نہیں کرنا. اب قرآن کو چھوڑ کر کے لوگ اسی طرح متوجہ ہوئے اور سننا شروع کیا. اسی طریقے سے گانا بجانے والی باندھی آیا تھا, اس کے گانے سننا شروع کیا اور قرآن سے اعراض کرنا شروع کیا. اس موقع پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہوگی الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا, کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو لهو الحدیث, لہو کو خرید کر کے لوگوں کو دین سے اور قرآن سے دور کر رہے ہیں, اللہ کے راستے سے گمراہ کر رہے ہیں اور اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس کا عذاب بیان کیا اور اس کی خرابی بیان کی. اولئک لهم عذاب مہین, کہ ان کے لیے زندگی کا عذاب ہے. اب لاہو اس کو کہتے ہیں, بہت مختصر میں سناتا چلوں. لاہو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو. لاہو اس کو کہتے ہیں جو انسان کو غفلت کے اندر ڈال دے. لاہو اس کو کہتے ہیں جو انسان کو ضرورت کے کام سے روک دے. لاہو اس کو کہتے ہیں جو انسان کو اللہ کی
کی بھی حدود بیان کی ہے اور اسلام کے کمی لانے کی بھی حدود بیان کی ہے کہ انسان اسلام کی حد کے اندر جو کچھ بھی کرے اس کے لیے جائز ہے، لیکن اسی تفریق اور ایسے مقامات کے اوپر جانا کہ جس کے اندر ہمارے ایمان کو اور ہمارے عمل کو سچے راز نکل جاتا ہو، کبھی بھی اسلام میں اسی تفریق کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس لیے بزرگ لوگوں کو خوشی کا موقع ہے، ہم اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں، اچھے سے اچھا کھانا اپنے گھروں میں بنائیں، ہم اپنے رشتہ داروں سے ملیں، اللہ کی عبادت کریں اور ایسے خرافات سے جیسے باطل کاموں سے بچے بس مختصر گزاری سے اللہ تمام کو کہنے سے رسول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عموماً میں وہ خود جماعت کو نہیں کر دیتا ہوں، لیکن چونکہ لوگ آگے رہے ہیں اور بہت مقصد کی بات کہنا ضروری تھی، اس لیے 5 منٹ میں نے یہ کی ہے اور عام طور پر دارالعلوم کے اندر کبھی بھی وقت کی خلاف جماعت کوئی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم تمام کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور کوتاہیوں کو، لفظوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے اور جنہوں نے رمضان کی بے حرمتی کی ہے، کھلا کھلا ناقدری کی ہے، جنہوں نے روزے چھوڑ کر کے کھلا کھلا بازاروں اور راستوں کے اندر کھانا پینا کھایا ہے اور تراویح کو چھوڑ کر کے گھروں کے نظام پابند کیا ہے، اللہ پاک ان تمام بندوں کو سچے اور پکی ماننے کی توفیق نصیب فرمائے اور وہ فرائض روزے اور نماز وغیرہ چھوڑی ہے، اللہ پاک اس کی قضا کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بس زندہ عمل پورا ہو گیا تو وہیں پر اپنے پاس نماز کے بعد میں کیا قریب آ کر کے جمع کرنا جاتا ہے اور نماز کی ترتیب سن رہے اور پھر انشاءاللہ جمع قریب ہوتی ہے۔ تو رمضان پانی ہوتی ہے دوران سال میں مرتبہ آتی ہے، اس لیے تھوڑا مستحضر کرنا ضروری ہے۔ نیت مقصد کی ہے کہ ہم اتنی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، بس نیت آپ کی کافی ہے۔ امام کی ابتدا کی نیت میں ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے امام ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے گا، یہ تکبیر تحریمہ ہوگی جو فرض ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے ہم مان لیں گے، اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں، سب ثنا پڑھیں گے، امام بھی ثنا پڑھے اور مقتدی بھی ثنا پڑھے۔ ثنا سے فارغ ہونے کے بعد امام صاحب جو ہے 3 تکبیر لگاتار کریں، تینوں تکبیر میں ہمیں ہاتھ اٹھانا، دونوں ہاتھ اٹھا کر چھوڑنا اور تیسری تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر باندھ لینا، اس کے بعد قرات ہوگی، رکعت پوری ہوگی اور دوسری رکعت کے اندر قرات سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ امام صاحب 3 تکبیر لگاتار کہے گا تو تینوں تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دینا ہے اور چوتھی تکبیر جو رکوع کی ہوگی بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں جانا ہے۔ نماز کے بعد انشاءاللہ مختصر دعا ہوگی اور دعا کے بعد خطبہ ہوگا، خطبہ کا سننا واجب ہے، جب تک کہ خطبہ نہ سن لے کوئی بھی اپنی جگہ نہ چھوڑے۔ اب سب سے صحیح مل کر کے کھا جائے اور کسی کو پہلے شروع کر رہے بعد میں دوسری طرف شروع کرے اور خالی جگہ کو جلدی جلدی دونوں آدمی کے درمیان میں کوئی جگہ نہ مل کر کے کھا جائے، اس کا خیال کریں، سب صحیح ہوگی، نماز صحیح ہوگی، مل کر کے کھا جائے، اللہ پاک آپس کے اندر دیوں کے اندر محبت پیدا کرے گی۔ نمازوں کی صفوں کو صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ جو حضرت خانقاہ کے اندر تھے پورا بنایا، انہوں نے نظام دیکھا ہوگا، حضرت مجاہد صاحب کتنا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ پاک ہر مسجد کے امام کو ہر نماز کے اندر صفوں کو صحیح کرانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر مسجد کا حصہ باہر نکل جائے، پورا ہو جائے تو مسجد کے اوپر کے حصے میں بھی نصب کیا گیا ہے، وہاں اوپر چلے جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد في الدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. يا رب الحق وبارك في دلالته وعليه سنة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الحمد كله ولك الملك كله ولك الحمد كله وإليك نرجع الأمر كله إليك التقريب كله على يد الرسل على كل شيء قدير. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتعلمنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان. يا لا نستغفر لهم وما فرنا آيات من المسلمات سعادة وسلم وما فرنا. يا لا نستغفر بآيات من المسلمات سعادة وبداية تسمعنا ومنافسة تسقي في بعض القمر في ذات عالي سلام وتسمعنا في محبة تيري عصمت تيري خوفنا تيري وتيري فرما. يا لا دون أن نفذل ستار تسلم رمضان المبارك ومن عذاب کیا تھا اس لیے عذاب کیا تھا کہ ہم تیرے سچے بندے مخلص بندے بن جاوے ہم جنت کی مستحق ہو جاوے ہم نے اعمال کر کے متقی اور پرہیزگار بن جاوے. لیکن یا اللہ ہم نے غفلتوں کے اندر رمضان کو گوا دیا. اے اللہ ہم نے بہت بڑی کوتاہیاں کی غفلتیں کی لفظیں کی. اے اللہ رمضان کی پوری قدر ہم سے نہ ہو سکی. اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. اللہ جو کچھ بھی نیک اعمال کیے اگر تیری شاید نشان کوئی عمل نہیں ہوا ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جو تیرے سامنے پیش کرے. لیکن اللہ جو کچھ بھی کیا تیری فضل سے تیری توفیق سے کیا ہے. اللہ تو یہ اپنے فضل سے اپنے توفیق اپنے برف سے اللہ ہمیں نواز دے اور ہمارے اعمال کو قبول فرما دے. ہمارے روزوں کو قبول فرما ہماری نمازوں کو قبول فرما دے ہماری تراویح کو قبول فرما دے قرآن کی تلاوت کو قبول فرما دے ذکر و اذکار کو قبول فرما دے تسبیحات کو قبول فرما دے. ہم نے جو دعائیں مانگی دعاؤں کو قبول فرما دے. اے اللہ اپنے پریشان حالت کی پریشانی دور فرما. جو بیمار ہے شفا کامل عاجل دائم تمام مسلم نصیب فرما. اے اللہ تو مقبول ہے کہ نفس کی ادائیگی کی نبی سے شکر شکر کرنا فرما. بے روزگار کو حلال باقی سے نصیب فرما. بے گھروں کو گھر نصیب فرما. بے اولاد کو نیک اولاد نصیب فرما. بے دوروں کو نیک دورہ نصیب فرما. جن کے بچے بچیاں رشتے کے قابل ہیں کہ بہترین رشتوں کا انتظام فرما. تمام ایمان والوں کی ایمان کی اعمال کی جانکاری عزت معبود کی کوئی حفاظت فرما. مظلومین کی مدد فرما. مظلومین کی مدد فرما. مظلومین کی مدد فرما. ظالمین کے حق میں اگر ہدایت کو نہیں رکھی ہے تو ظالمین سے تیری زمین کو پاک فرما. اے اللہ مدارس مساجد مقابر مغارب خانقاہوں کی دینی درسگاہوں کی حامل شریف بیت المقدس کی اے اللہ کوئی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما. ایسی ذرائع اور ایسا اسباب اختیار کرنے سے ہمیں بچا لے جن سے ہمارے اعمال خراب ہوتے ہیں جن سے ہمارے اعمال خراب ہوتے ہیں. اللہ آزمائش کا دور ہے فتنوں کا دور ہے. اللہ فتنوں میں ہمیں پڑھنے سے تو ہمیں بچا لے. اللہ فتنوں میں پڑھنے سے بچا لے. اللہ باطل کو ختم فرما حق کا بول بالا فرما. تیرا پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ پوری دنیا میں زندہ فرما. اللہ مرحومین کی مغفرت فرما. جو مغفرت شدہ ہے کہ درجات بلند فرما. جو مغفرت کے محتاج ہے فضل سے طرف سے اللہ اس کی مغفرت فرما. ان کے روحوں کو علی کے داخل فرما. ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام نصیب فرما. یا اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی بھلائی کی عافیت کی دعائیں مانگی ہیں ساری دعائیں ہمارے حق میں پوری امت کے قبول فرما. جن شروع اخلاق بریات مسائل اور راز پانا چاہیے اللہ تمام چیزوں سے ہماری اور پوری
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله المنعم الأكبر وفى الأجور وبث السرور بيوم عيد منور الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الشافع يوم المحشر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن زكى نفسه وطهر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فيا معشر الإخوان قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد واشكروا الله تعالى فيه بأداء صدقة الفطر وإنها واجبة على آل النساء عن نفسه وطفله الصغير نصف ساع من حنطة وصاع من تمر أو شعير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد واستحب لكم أن اغتسلوا واستاكوا وتطيبوا والبسوا أحسن ثيابكم وكلوا قبل الصلاة من تمر أو شيء حلوا واسعوا إلى صلاة العيد وكبروا في الطريق سرا واستمعوا بعدها الخطبتين وتفوزوا في الدارين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك ورؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته
راستے میں جاتے ہوئے سکون و رفاق